ہمیں جوائن کر رہی ہیں سینئر تجزیہ کار تنزیلہ مدر صاحبہ. تنزیلہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تنزیلہ صاحبہ, دنیا نے سال سے کی بالخصوص امریکہ جو پہلے تھوڑا سا اس سے ریلیونٹ رہنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن جب پاکستان نے اسٹرائک کی اور مودی کی چیخیں پھر واشنگٹن تک پہنچی اور پھر انہوں نے آ کے اس کو اس سارے معاملے میں پیچ اپ کروایا اور سیز فائر کروا دیا. اگرچہ کہ ابھی کچھ اطلاعات آئی ہیں ایل او سی پر اور بھارت اس میں بھاولپور میں کہ وہاں کچھ وائلیشن کی ہیں بھارت نے. آہستہ آہستہ ظاہر ہے ان کا ذرا ہوش ٹھکانے آئے گا میرے خیال میں. لیکن اگر ہم صفاتی سطح پر دیکھیں, عسکری سطح پر پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی, لیکن صفاتی سطح پر بات کریں تو دنیا نے اس مرتبہ بھارت کے نیریٹو کو بائے نہیں کیا. عالمی میڈیا نے بھی بھارت کے نیریٹو کو سپورٹ نہیں کیا اور پاکستان کے موقف کی ڈے فرسٹ سے تائید کی جاتی رہی. ہمیں صرف اسرائیل پورے دل و جان کے ساتھ بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیا, باقی ممالک کی پوزیشن یکسر مختلف تھی. یہ سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی جو ایک یہ کامیابی ہے طویل عرصے بعد ہمیں دیکھنے کو ملی, یہ کس حد تک آپ اس سفارتی کامیابی کو کنسیڈر کر رہی ہیں کہ جو ہمارے خطے کے مسائل ہیں بھارت کے ساتھ, جس کی وجہ سے 5, 6, 8, 10 سال بعد یہ سچویشن ٹریگر ہوتی ہے, یہ ڈپلومیٹک سکسیس ہمیں اپنے معاملات کو مستقل بنیادوں کے اوپر حل کرنے کے اندر کوئی پیوٹل رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ بھٹی صاحب. ایک تو یہ کہ پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ایک فرد کو یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کسی بھی معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو تو انڈیا کے ساتھ ہی کھڑا رہے, نیوٹرل بھی رہ سکتا تھا, مطلب جی ان دونوں کو ایک دوسرے کی دوستی مبارک. اور دے آر کرمنلز, اور ان کو کرمنلز کے طور پر ہی مطلب دیکھا جانا چاہیے, چاہے وہ کشمیر کی صورتحال ہو, فلسطین کی. جہاں تک بات ہے پاکستان کے کتنی کامیابی سے ہم نے سفارتکاری کی اس سارے معاملے میں, دیکھیے پاکستان کی جو اپروچ رہی ہے پہلگام واقعے کے بعد سے اب تک, ہم نے کسی قسم کا کوئی جذباتی رد عمل نہیں دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا صحرا جو ہے وہ موجودہ قیادت کو جانا چاہیے. ایک تو اتحادی حکومت ہے, آپ کو پتا جب اتحادی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ زیادہ یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش میں کافی لوگوں سے بات چیت کرنا. لیکن آپ نے یہاں تھوڑا سا آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا, یہاں پہ کہتے ہیں ایک ضمنی سوال ایڈ کرانا چاہوں گا. یہاں سے کچھ ہمارے اپوزیشن کے دوست اور کچھ دیگر سوشل میڈیا کے پروام, انہوں نے دن رات آسمان سر پہ اٹھائے رکھا کہ نواز شریف کیوں خاموش ہیں, مریم نواز کیوں خاموش ہیں, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے, ان کے سٹیٹمنٹ سے شعلے کیوں نہیں نکل رہے. تو اس اپروچ کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے وہ تو میرا خیال ہے کہ ہم بنیادی طور پر یہ جو پوسچرنگ ہے, جو باڈی لینگویج ہے, جو بدتمیزی کا لیول ہے, اگر آپ اس کو لیڈرشپ سمجھتے ہیں تو میں ایسے تمام لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں. بیانات دیے مریم نواز نے, نواز شریف صاحب کو بھی بیان انہوں نے دیا, لیکن ان کو زیادہ ایک اسٹرانگ بیان دینا چاہیے تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو لے کے نواز شریف صاحب کی ایک سوچ رہی ہے, اور اچھی بات ہے کہ وہ کوئی یو ٹرن نہیں لیتے اس طرح کے بہت ہی حساس معاملات پہ, جن کی بڑی دور رس آپ کو پتہ ہے پاکستان کی قومی سلامتی پہ, اس خطے کی سلامتی پہ ان باتوں کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو دیکھیے بھارت تو جو اس نے ہوا بنایا ہوا تھا اپنا, وہ تو سارا کا سارا دھڑام سے گر گیا جو اس نے اپنا خود تراشا تھا. اور اگر آپ ان چند دنوں کے واقعات کو غور سے دیکھیں تو بھارت نے یہ بت گرانے میں خود ہی سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے. پاکستان نے تو صرف وہ کہتے ہیں نا آخری کیل ٹھونکا ہے ان کے کفن میں, اس سے پہلے تو پاکستان نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا ہے. لیکن جو سفارتکاری پہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کامیابی ملی, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے کیلکولیٹڈ قسم کا جواب تھا, ہم نے بڑا اچھا جسچر دیا جب ہم نے غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کر دی. ہم نے دہشت گردی کا جو ایکٹ ہوا پہلگام میں, جو معصوم لوگوں کی جانیں گئی, ہم نے اس کی مذمت کی کیٹیگوریکلی. پاکستان کی ریاست کی طرف سے اظہار افسوس کیا گیا. پھر ہم نے ثبوت مانگے اور ہم انتظار میں بیٹھ گئے. بھارت جو ہے اس کے بعد جارحانہ موڈ میں تھا, لیکن پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی جذباتیت نہیں شو کی گئی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان نے اس پورے عرصے میں دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان نہ تو ایسکیلیشن کی طرف جاتا ہے, پاکستان کی پالیسی جارحانہ نہیں ہے, پاکستان کی پالیسی اوفینس کی نہیں ہے. پاکستان آپ دیکھیے کہ کل رات تک پاکستان نے ریسٹرین شو کیا ہے ایک بڑی عسکری طاقت ہونے کے باوجود, اور بھارت کے پاس جو ہے یہ ایک زوم اپنا بچانے کے لیے ایک موقع تھا, اس نے اس موقع کو گنوا دیا اور اتنا اس معاملے کو اس حد تک پش کیا, پاکستان کو ایسے دھکیلا جنگ کے اندر کہ پاکستان کو پھر اس کا جواب دینا پڑا. تو یہ جو معاملات ہیں, ان معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے کہ بھارت کی جو جذباتیت ہے, ان کے میڈیا کا جو سارا کا سارا پروپیگنڈا ہے, ان کے میڈیا نے جس طریقے سے جھوٹ بولے, وہاں جیسے سچ کو اور کریٹیکل تھنکنگ کو روکا گیا, یہ سارے
آپ دیکھیے نا جب دو ریاستیں آمنے سامنے ہیں اور اس طرح کی سچویشن میں ہیں تو لوگ پھر کمپیریزن کرتے ہیں. تو جو کمپیریزن اگر آپ کریں تو اس میں پاکستان کی بہت بڑی جیت نظر آتی ہے. اور جو ثالثی کی بات بھی جہاں پہ پہنچی ہے اسی وقت پہنچی ہے جب پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی ہے. اگر پاکستان جوابی کارروائی نہیں کرتا اور اتنی کامیاب جوابی کارروائی کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم جواب دیں گے تو آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگا, آپ کو جس نقصان کا اندازہ نہیں ہے اس سے خبردار کیا تھا آرمی چیف نے, بھارت کو, پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی کیا تھا, لیکن وہ رکے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ برابری کی بنیاد پہ, یعنی کہ وہ ایک بڑی عسکری طاقت ہے. بالکل آپ دیکھیے نا, یہ رامز صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی اکانومی کی اوور آل آپ ان کا حجم دیکھیے, ان کی جو دفاعی قوت ہے آپ اس کو ڈالرز میں اور نمبرز میں دیکھیں تو وہ ایک بڑی پاور ہے. لیکن اس بڑی پاور ہونے کے باوجود پاکستان برابری اور شاید 2 درجے اوپر جا کے جواب دے کے آیا ہے, اس لیے بات ثالثی تک پہنچی ہے. لیکن اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں, ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے پاکستان کو, بالخصوص جن ممالک نے اس سارے معاملے میں یہ سیز فائر کرایا ہے, کہ ہم اس سیز فائر کو مستقل کروائیں اور جلد از جلد اس پر مکمل عمل درآمد کرائیں. دونوں ملک اور یا کوئی بھی ملک اس خطے کا, اس دنیا کا جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں اور جنگوں میں کسی کی جیت نہیں ہوتی.